बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमज़ा शहबाज ने जो ज़िमनी इलेक्शन में पंजाब के लोगों को रिश्वत देने की कोशिश की थी, वो रिश्वत उनके गले में पड़ गई है। यानी जो 100 यूनिट तक फ्री देने का ऐलान किया था पंजाब में हमज़ा शहबाज ने, अब चीफ इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक वो बिजली ज़रूर पंजाब के लोगों को दी जाएगी, लेकिन इलेक्शन के बाद यानी 19 जुलाई के बाद से इस मंसूबे पर अमल दरामद शुरू होगा। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट यानी सोलर पैनल पॉलिसी में वो लाने जा रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ी करप्शन करने जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनके अपने बेटे सलमान शहबाज वो इस कंपनी को, इस ठेके को लेने जा रहे हैं। इसके अलावा हज के दिन है, आज योम अरफा है, तो आज के दिन से ही कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं जिसमें इम्पोर्टेड हुकूमत और उनको लाने वालों को बददुआएं दी जा रही हैं। इन सब पे बात करेंगे। मैं हूं बासिम नतीम और आप देख रहे हैं बिल्डोरा बॉक्स। नाज़रीन, सबसे पहले तो हमज़ा शहबाज की बात करते हैं कि हमज़ा शहबाज ने ज़िमनी इलेक्शन में लोगों को रिश्वत जो दी थी वो कुछ इस तरह से दी थी कि 100 यूनिट तक बिजली के फ्री दिए थे पंजाब में, उन हलकों में ख़ास तौर पर जहां पे इलेक्शन ज़िमनी होने जा रहे थे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की थी, उनको हुक्म दिया था कि वो इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं होंगे, वो यानी हमज़ा शहबाज और उनकी पार्टी असरअंदाज नहीं होंगे इलेक्शन पे, किसी किस्म की रिश्वत नहीं देंगे, लोगों को तंग नहीं करेंगे, लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनको वोट डालने पर मजबूर नहीं करेंगे। तो जब इनके हाथ पांव बांधे गए तो उन्होंने एक नया तरीका ये आजमाया कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि पंजाब में 100 यूनिट तक लोगों को बिजली मुफ्त फराहम की जाएगी। क्योंकि इनको पता था कि ज़िमनी इलेक्शन में वो आवाम का सामना नहीं कर सकते, लिहाजा उन्होंने ये बात बजट में भी बताई थी, लेकिन बजट में इस चीज़ का ऐलान बड़े अच्छे तरीके से नहीं किया गया था, बल्कि ढके छुपे अल्फाज में कहा था। और वो मौके की तलाश में थे कि अगर उनको धांधली करने की आज़ादी हुई तो फिर तो वो ये 100 यूनिट वाला फार्मूला जो है वो नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर धांधली की आज़ादी नहीं हुई तो वहाँ जाकर ये 100 यूनिट का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब वो फार्मूला जो इन्होंने इस्तेमाल किया, तो इस पर पीटीआई की जानिब से और बाकी जो लोग हैं इनकी जानिब से एतराज़ात हुए। तो इन एतराज़ात की वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फैसला देना पड़ा कि चूँकि ये एक रिश्वत आप ऑफ़र कर रहे हैं लोगों को ताकि लोग इनको वोट डालें ज़िमनी इलेक्शन में, लिहाजा आप हमज़ा शहबाज जो है वो इन्होंने ऐलान किया था, तो उनके ऐलान को मुस्तरद नहीं किया जा रहा, उनके ऐलान को बरकरार रखा जाएगा कि बिजली तो 100 यूनिट लोगों को मिलेगी, लेकिन 19 जुलाई के बाद। इस पर उनके जो वकील हैं, उन्होंने हमज़ा शहबाज के जो वकील हैं उन्होंने बड़ा वावेला किया कि इस पे गरीब आवाम को जो है इससे नुकसान होगा, इनको फ़ायदा नहीं मिल सकेगा। और फिर इनकी जो बड़ी लीडर हैं मरियम नवाज़, उन्होंने भी बड़े इस चीज़ पर एतराज़ किया कि गरीब आवाम को जो सहूलत मिल रही थी तो वो उनसे छीन ली गई। गरीब आवाम की सहूलत पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या क्या सहूलतें गरीब आवाम से छीनी गई। गरीब आवाम को आपने आटा महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया, डीज़ल महंगा कर दिया, बिजली महंगी कर दी, उनके खाने पीने की तमाम अशिया महंगी कर दी। और जब इन सब चीज़ों को महंगी की तो सिर्फ जो चीज़ बचती थी वो बिजली, और बिजली की जो 100 यूनिट आप फ्री दे रहे हैं, तो क्या ये बिजली हमज़ा शहबाज की या मरियम नवाज़ के बाप की बिजली है? इनके बाप इनके पैसे दे रहे हैं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में पूरे पाकिस्तान को इन्होंने लूटना शुरू कर दिया है। जो बिल 1000 रुपये आता था बिजली का, अब वही बिल 8 से 10,000 रुपये आ रहा है। क्यों? उस पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के टैक्स लगे हुए। ये टैक्स हैं, ये टैक्स और टैक्सेस ये जो लग चुके हैं, इनके बाद ये बिल डबल ट्रिपल 4 गुना ज़्यादा हो गए हैं। तो क्या ये पैसा लेकर सिर्फ उन लोगों को इलेक्शन में जीतने के लिए सिर्फ अपने जो हल्के के लोग हैं, जो इनके वोटर्स हैं, उनको ये मुफ्त बिजली फराहम करेंगे? तो ये बिजली इनके बाप की है। पहले ये खैबर पख्तूनख्वा को ये रॉयल्टी नहीं दे रहे हैं बिजली की, ऊपर से ये पाकिस्तानियों से पैसा लूट कर उस पैसे से ये एडजस्ट करेंगे और ये 100 यूनिट पंजाब के उन लोगों को सिर्फ देंगे जो इनको वोट देंगे, और जो वोट नहीं देंगे उन इलाकों में ये बिजली नहीं दे रहे। तो क्या ये बिजली इनके बाप की है? ये एक सवाल है अहम।
آپ غریبوں کی اگر اس قدر آپ ہمدرد ہیں تو آپ کیوں نہیں باقی اشیاء کو سستے کر دیں؟ آپ پیٹرول کی قیمتوں کو سستا کر دیں، آپ اس کی جو ہے پیٹرول کی قیمتیں سستا کریں اور اس میں سبسڈی دیں، آپ اپنے جیب سے وہاں سے عوام کو ریلیف دینا شروع کر دیں۔ کیا ضروری ہے کہ ایک طرف سے پورے پاکستان کو لوٹ کر انہی پیسوں سے جا کر صرف اپنے حلقوں کو نوازا جائے؟ تو یہ ایک پھندہ ہے یہ جو کہ حمزہ شہباز کے گلے میں پڑ گئے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے اعلان پہ قائم رہیں گے لیکن الیکشن کے بعد۔ شہباز شریف کی بات کرتے ہیں کہ شہباز شریف امپورٹڈ حکومت کے امپورٹڈ وزیر اعظم ہے اور ان پر کرپشن کے اربوں روپے کی کیسز ہیں، الزامات نہیں ہیں، کیسز ہیں۔ اب یہ ایک پھر بہت بڑا میگا جو کرپشن کا اسکینڈل ہے ان کا سامنے آنے والا ہے، جس میں انہوں نے سلمان شہباز کو انہوں نے ایک کمپنی شروع کی ہے، بیک اینڈ پہ وہ ہیں، فرنٹ اینڈ پہ کوئی اور لوگ ہیں، لیکن بیک اینڈ پہ وہی ہیں جو سولر کمپنی انہوں نے اسٹارٹ کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بجٹ آنے سے پہلے سلمان شہباز پر بڑا اعتراض کیا گیا کہ وہ سرکاری وفود کے ساتھ مختلف ملکوں کے دورے کیوں کر رہے ہیں، اور پھر بالخصوص ترکی کا جو انہوں نے دورہ کیا وہاں پر ان لوگوں نے معاہدے کیے جس میں سولر کے معاہدے بڑے اہم ہیں۔ اب جو یہ واپس آئے تو آنے کے ساتھ ہی بجٹ میں اگر کوئی ایک سنگل ریلیف دیا گیا، وہ سنگل ریلیف کیا تھا کہ سولر کمپنیز کو اب یہ چھوٹ ہوگی اور کہ اور جو مصنوعات باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ انورٹرز ہیں یا سولر پینلز ہیں، ان پر کوئی ٹیکسز عائد نہیں کیے جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا پھر دھوکہ ہے عوام کے ساتھ اور ان کاروباری حضرات کے ساتھ جو اس کاروبار سے منسلک ہیں۔ اس سے عوام کو اور کاروباری حضرات کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ صرف جو لاگو ہوگی یہ شرط، یہ صرف سلمان شہباز کی کمپنی پر لاگو ہوگی کہ وہ کمپنی جو چیز امپورٹ کرے گی اس میں کوئی ٹیکسز عائد نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جلدی میں انہوں نے، کیونکہ اب یہ سریے، سیمنٹ، بجری، ریت اور ان چیزوں سے باہر نکل آئے ہیں، اب انہوں نے ٹھیکے کو ایک اور نئی شکل دے دی ہے۔ ایک نیا پروجیکٹ جو انہوں نے لیا ہے وہ سولر کا ہے۔ ابھی شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو 1 مہینے کے اندر اس میں سولر پینل لگا دی جائیں اور بجلی کو سولر پہ کنورٹ کیا جائے، اور لوگوں کو بھی اس چیز پر وہ راغب کر رہے ہیں کہ آپ سولر استعمال کریں۔ ایک طرف انہوں نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ بے انتہا بڑھا دی اور دوسری طرف بلوں میں اضافہ کر دیا، اور تیسری طرف اپنے بیٹے کی کمپنی کو وہ لے کر آئے ہیں سولر کی، جس میں پھر فائدہ ان کے بیٹے کو، ان کے خاندان کو ہوگا، اور پھر ایک کرپشن کی نئی داستانیں رقم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ عوام کا تو یہ حال ہے کہ ایک نہیں، ہمیں 2 جوتے مارو، ایک جوتے سے ہمارا کام نہیں چلنے والا، 2 جوتے مارو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ سولر کمپنی لاتے ہیں، خود فائدے لیتے ہیں، ہم سے ڈبل بل لیتے ہیں، جو مرضی کریں، لیکن ہمیں اس لوڈ شیڈنگ سے نجات دو۔ اور یہی چیز، اس چیز کا فائدہ اٹھا کر حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور شہباز شریف جو ہیں مل کر ملک کو ایک نئے طریقے سے لوٹ رہے ہیں۔ عوام کو اس چیز سے کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں ہے۔ کرپشن پھر سے ہوگی اور اس سے صرف ایک ہی خاندان کو نوازا جا رہا ہے۔ کاروباری جو باقی حضرات ہیں ان کے بڑے شدید قسم کے اس چیز پہ خدشات ہیں کہ اگر پالیسی بنانی ہے تو پورے پاکستان کے لیے بنائے، صرف ایک کمپنی کو اس سے کیوں نوازا جا رہا ہے؟ باقی کمپنیز جو اگر امپورٹ کرتی ہیں، پاکستان میں جتنی بھی چھوٹی بڑی کمپنیاں ہیں وہ امپورٹ کرتی ہیں، تو ان پر ان کو یہ ٹیکسز اور یہ ڈیوٹیز دینی پڑیں گی۔ تو ناظرین، یہ ایک اور کرپشن تھی۔ یہ ایک طرف سے بجلی کا بحران ہے پورے ملک میں، تو اس میں حمزہ شہباز نواز رہا ہے پاکستان کو لوٹ کر، پنجاب کے کچھ علاقوں کو مفت بجلی فراہم کر کے نوازنا چاہ رہا ہے۔ دوسری طرف شہباز شریف جو ہیں پھر پاکستانیوں کو لوٹ کر اپنی ہی کمپنی لے کر آ رہے ہیں سولر کی، جس میں وہ پھر جو ٹیکسز انہوں نے فری کیے ہیں اس سے فائدہ صرف کمپنیز کو ہوگا، جو ان کی پروڈکٹس ہوں گی، چاہے وہ انورٹرز ہوں، سولر پینل ہوں، بیٹریز ہوں، تو وہ عوام کو مہنگے داموں ہی ملیں گی، وہ ان کو ہرگز سستے نہیں ملنے والی۔ لیکن عوام لے گی، جب عوام اس لیے لے گی کہ لوڈ شیڈنگ سے اگر نجات حاصل کرنا ہے تو ان سے دھڑا دھڑ یہ پینل، یہ سولر جو ہیں وہ خریدنا شروع کریں گی۔ عوام کو آگاہ رہنا چاہیے کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہے، بے شک سولر یا کوئی بھی ہم ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم جدید سے جدید ٹیکنالوجی استعمال کریں، لیکن اس ٹیکنالوجی میں استعمال ہونے سے پہلے
استعمال کرنے سے پہلے ہم اس میں یہ ضرور دیکھ لیں کہ اس سے فائدہ کس شخص کو ہو رہا ہے، کیا اس سے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے یا پھر شہباز شریف اور اس کے خاندان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ ایک اور علمی والی خبر ہے، افسوسناک خبر ہے کہ آج یوم عرفہ ہے، حجاج کرام عرفات کے میدان میں جمع ہو رہے ہیں، لیکن جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، اس میں پاکستانی حجاج جو ہیں ان کو اس امپورٹڈ حکومت کو لانے والوں کو اور غیر ملکیوں سے یہ ساری سازش میں ملوث ہونے والوں کو مشترکہ اور اجتماعی طور پر بددعائیں سے نوازا جا رہا ہے۔ اور وہاں پہ جو حجاج کرام ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت کی پالیسی، جو حج پالیسی ہے، ان سے وہ ہرگز مطمئن نہیں ہیں، انہیں سہولتوں کو شدید قسم کا فقدان ہے، شدید گرمی ہے، اور اس گرمی میں انہیں سہولتیں جن کا ان سے بہت بڑی رقم لے کر ان سے وعدے کیے گئے تھے، وہ سہولتیں ان کو نہیں دی گئیں سعودی عرب حکومت کی جانب سے۔ تو ان کو جو سہولتیں ملنی تھیں وہ ملی، لیکن جو پاکستان کی طرف سے ملنی تھی وہ چیزیں وہاں پر ان کو نظر نہیں آئیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ امپورٹڈ حکومت چونکہ دھوکہ دہی پہ بنی ہے، تو ان کی اس دھوکے کے بعد مشترکہ طور پر، اجتماعی طور پر پاکستانی وہاں پر بددعائیں دے رہے ہیں شہباز شریف کو، ان کی فیملی کو، پھر ان کو لانے والے جو لوگ ہیں، جو لابی ان کو لے کر آئی ہے، ان کو بددعاؤں سے نوازا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان کے لوگ جو کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے، المیہ ہے کہ اتنی مقدس سرزمین پہ مسجد حرام میں بددعائیں لینا، وہاں وہ تو جگہ ہی دعاؤں کی ہے، وہاں لوگ جاتے ہی دعائیں کرنے کے لیے ہیں، لیکن وہاں پر یہ حضرات جو ہیں بددعائیں لے رہے ہیں۔ تو اس سے بڑی بدقسمتی پاکستان کے ان لوگوں کے لیے، یعنی امپورٹڈ حکومت میں جو لوگ ہیں، فضل الرحمان شامل ہے، زرداری شامل ہے اور شہباز شریف شامل ہیں، ان لوگوں کے لیے اس سے بڑی بدقسمتی اور کوئی نہیں ہوگی۔